آخر وہ ایک دروازے کے آگے پہنچ کر رک گئی۔ دوبارہ گھنٹی دینے کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ بلانکا کو دیکھتے ہی وہ چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً الگ ہو کر میری طرف بڑھی۔ میرا نام اینا ہے، اس نے بے تکلفی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ تہہ خانے میں ہیں، وہ مڑ کر بلانکا سے بولی۔ اس نے تنگ موری کی سیاہ پتلون اور ڈھیلی ڈھالی گرے رنگ کی سویٹر پہن رکھی تھی، اور اس کے بھورے رنگ کے لمبے لمبے سیدھے بال تھے، اور اس نے سیاہ فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اسے بددلی سے دیکھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم تہہ خانے میں اتر گئے۔ یہ بہت چھوٹا سا کمرہ تھا اور سگریٹ اور سگار کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے اچھو لگا۔ جب میں سنبھلا تو دو چار لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بلانکا سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نگاہ ڈالی اور میرا سر چکرانے لگا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر میں نے دوسری نظر ڈالی۔ کمرے میں دنیا کی ہر شے جو دستیاب ہو سکتی تھی موجود تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور موسیقی کا ساز و سامان، کتابیں، بیئر کی خالی بوتلیں اور سگریٹوں کے ٹن، میلے کپڑے اور پرانے جوتے اور پھٹی ہوئی جرابیں اور استعمال شدہ ٹوائلٹ کا سامان اور ٹوٹے ہوئے ٹینس ریکٹ اور برتن جن میں دنوں تک بغیر دھوئے کھانا کھایا جاتا رہا تھا، اور کتنے ہی علم غلم کے انبار چھت تک لگے تھے۔ چھوٹے سے فرش کی ایک ایک انچ جگہ اسی سامان سے اور لوگوں سے بھری تھی، اور لوگ، نوجوان لڑکے جن کی داڑھیاں بڑھی ہوئی تھیں اور جنہوں نے موٹی موٹی بند گلے کی سویٹریں اور ڈھیلی ڈھالی پتلونیں اور غیر پالش شدہ جوتے پہن رکھے تھے، اور بے انتہا غلیظ دکھائی دے رہے تھے، جو موٹی موٹی اینکوں کے نیچے سے الوؤں کی طرح دانا غیر شخصی نگاہوں سے نوواردوں کو دیکھتے تھے اور پھر بڑے بے تکلف بڑے پیارے انداز میں ہنستے تھے۔ اور لڑکیاں تھیں جنہوں نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، جو ہیئر ڈریسر کے ہاتھوں سے ناآشنا تھے اور جو میزوں پر بیٹھی سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہی تھیں۔ ایک کونے میں فرش پر ایک لڑکا بیٹھا بونگو ڈرم بجا رہا تھا، اور دوسرا ایک کاغذ پر سے نظم پڑھ کر سنا رہا تھا۔ تیسرا لڑکا خاموش بیٹھا غور سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک چوتھا ان کی طرف پشت کیے رگیں پھلا پھلا کر ٹرمپٹ یعنی بگل بجانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وسط میں ایک بڑی سی میز پر 5-6 لڑکے لڑکیاں بیٹھے کوئی بحث کر رہے تھے اور بیئر پی رہے تھے۔ تیسری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک لڑکی اکیلی بیٹھی جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل چکا تھا۔ دوسرے کونے میں سب کی طرف پیٹھ کیے بائرن بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ کمرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بلانکا میز پر بحث کرتے ہوئے لوگوں میں شامل تھی، اور ایک لڑکا بار بار اسے چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سارے منظر نے میرے اندر شدید بددلی کی کیفیت پیدا کر دی۔ دیوار پر سے ہاتھ اٹھا کر میں بائرن کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بیتھوون، وہ سر اٹھا کر بولا۔ موسیقی کا پیغمبر بیتھوون۔ میں نے دانائی سے سر ہلایا۔ میں نے مون لائٹ سوناٹا ختم کر لیا۔ یہ 5ویں سمفنی ہے۔ بیتھوون کی موسیقی کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی کال سن لی ہے۔ میں نے دوبارہ سر ہلایا۔ کیا ہوں لگا رکھی ہے میاں؟ کچھ منہ سے بولو۔ تم نے اپنی کال سن لی ہے؟ نہیں، میں بوکھلا کر ہنسا۔ مجھے تو بلانکا یہاں لے آئی ہے۔ جین میرا یہاں آنا پسند نہیں کرتی، اس نے اداسی سے کہا۔ تم بھی بلانکا کا یہاں آنا پسند نہیں کرتے ہوگے، مگر تم لوگ نہیں سمجھتے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہو، تم چھوٹے چھوٹے لوگ ہو۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس کی داڑھی غلیظ تھی۔ اسی اثنا میں کئی نوجوانوں نے آ کر تعارف کیے بغیر اپنے بے تکلف لہجے میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور لوٹ گئے۔ جب دوبارہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلانکا اور وہ نوجوان جو اسے چومنے کی کوشش کر رہا تھا ٹرمپٹ اور بونگو ڈرم کی دھن پر ٹیپ ڈانس کر رہے تھے، اور باقی سب ان کے گرد دائرہ بنائے کھڑے تالی کی تال دے رہے تھے۔ بلانکا والہانہ طور پر ہنس رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ اکیلی بیٹھی ہوئی لڑکی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے رہا تھا۔ میں اور بائرن جا کر تالی بجانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب 2 گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو خوش و خرم تھے۔ تازہ ہوا کو پھیپھڑوں میں داخل کر کے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گلی ویران پڑی تھی۔ بلانکا نے دیوار کی تاریکی میں دونوں بازو پھیلائے اور بولی، یہ سب میرے دوست ہیں، میں ساری دنیا میں شامل ہوں، ہم سب ہیں۔ برف باری رک گئی تھی، ہوا رک گئی تھی، سردی غائب ہو چکی تھی۔ خوشگوار موسم میں ہم نے اپنے بھاری کوٹوں کے بٹن کھول دیے۔ دکانیں دیر ہوئی بند ہو چکی تھیں۔ شوکیسوں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ ہم ان میں دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔ یہ سفید فر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہی تھی۔ یہ اصل نایاب منک ہے۔
آج سے 2 سال بعد میں کسی لکھپتی سے شادی کرنے والی ہوں، پھر یہ ساری فریں میرے کلوزٹ میں ہوں گی، اور میں ناک ہوا میں اٹھا کر تمہارے ایسے لوگوں کے پاس سے شوں کر کے نکل جایا کروں گی۔ تم اگر 2 سال کے اندر اندر لکھپتی بن گئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ وہ ہنسی۔ یہ سیزان کے سیب ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ 6782 اتنے سیب اس نے پینٹ کیے تھے، پتہ نہیں کھائے کتنے ہوں گے۔ ہر چند قدم پر اس کی ابلتی ہوئی نوجوان، اداس، دانا، گہری، جذباتی، مختصر، ہلکی ہنسی کی آواز آتی رہی۔ کیمپس تک پہنچتے پہنچتے ہم ہانپ گئے، اتنی چڑھائی چڑھنی پڑتی تھی۔ یہاں پر تقریباً حبس ہو رہا تھا۔ ہم نے کوٹ اتار کر اس کے ہاسٹل کی سیڑھیوں پر رکھے اور ان پر بیٹھ گئے۔ رات میں تازہ گری ہوئی برف کی بو تھی۔ کچھ دیر کے بعد اکڑوں بیٹھے بیٹھے اس نے کہنا شروع کیا، سلطان، میں اکثر جھوٹ بولتی ہوں، لیکن اس معاملے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میری ماں کا جغرافیہ کا علم بہت محدود ہے۔ جب میں نے اسے تمہارے بارے میں کہا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج تک میں نے کبھی کسی کو اس طرح اپنے گھر دعوت نہیں دی۔ لیکن شام کو میرے باپ سے اس نے اس کا ذکر کیا تو اس نے اسے بتایا کہ پاکستان ایشیا میں ہے۔ اس سے سارا جھگڑا شروع ہوا۔ سارا جھگڑا؟ ہاں، اسے پتا چل گیا کہ تم، یعنی تم، میں کیا، کہ تم، وہ پھر رک گئی۔ کالا ہوں؟ میں نے اس کا فقرہ مکمل کر دیا۔ اس نے ایک لمبا سانس چھوڑا کہ تم ایشین ہو۔ اسی رات کو اس نے پھر مجھے فون کیا۔ میں تمہیں ساتھ لانے پر بضد رہی۔ اس نے کہا کہ اس کو تمہارے رنگ سے یا نسل سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ وہ یہ میرے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے لڑکے، میرے ہم عمر لڑکے متعصب ہو جائیں گے اور یہ میرے مستقبل کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ صبح اٹھ کر میں پہلی گاڑی سے چلی گئی۔ یہ ساری بات تھی۔ تم کو میں اس جھگڑے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا واقعی؟ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا۔ دوسرے لڑکے؟ گورے لڑکے؟ ہاں، یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے مگر بری طرح محسوس کرتے ہیں، اور پھر ایک خاموش معاہدے کے تحت اس لڑکی کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ اور تم؟ میں؟ ارے پاگل آدمی، تم نے سنا نہیں؟ میں تو ساری دنیا میں شامل ہوں۔ پھر بھی تم، اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہم سب ایک دوسرے کی زندگیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی خاطر میں آج تمہارے ساتھ شہر گئی تھی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اور شہر میں پھرتے ہوئے ہم دونوں کو 20 لڑکوں نے دیکھا ہے۔ وہ لڑکے مجھ پر جان دیتے ہیں، وہی جو مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں، جو میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کس کی پرواہ کرتی ہوں؟ میں آزادی چاہتی ہوں۔ میرا جی چاہے گا تو دن دہاڑے جا کر کسی سیاہ فام آدمی سے شادی کر لوں گی۔ یہ لوگ مجھے بدنام ہی کریں گے نا، میں اس کی عادی ہوں۔ پھر یہ لوگ بھول جائیں گے۔ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی خاطر میں آج تمہیں ان لوگوں کے درمیان لے گئی تھی جو سوسائٹی سے نکالے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی نے جن کو ملعون قرار دیا ہے، جن کی مذمت میں اخباروں کے ورق سیاہ کیے گئے ہیں، جو غلیظ ہیں اور آوارہ ہیں اور غیر منظم زندگیاں بسر کرتے ہیں اور لا مذہب ہیں۔ لیکن پاگل آدمی، وہ آہستہ سے ہنسی، تم نے دیکھا ہے، یہی لوگ ہیں جو زندگی کو اس کی اصل بنیادی شکل میں دیکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر سے تہذیب کے ہر خول کو اتار پھینکا ہے تاکہ زندگی کو ننگا کر سکیں، جنہوں نے اپنی سمت خود متعین کرنے کی خاطر پرانی سمتوں کا احساس ہی کھو دیا ہے، جو زندگی کی نیکی اور محبت اور سادگی میں یقین رکھتے ہیں، لیکن مذہب نے جنہیں بددل کر دیا ہے، کیونکہ 20ویں صدی میں دنیا کے سب سے تہذیب یافتہ ملک میں ایک چرچ سے تعلق رکھنے والا شخص دوسرے چرچ سے تعلق رکھنے والے کی دکان سے ضرورت کی کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ ایک مذہب دوسرے مذہب سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ لوگ کسی قوم یا مذہب یا نسل سے تعلق نہیں رکھتے، یہ محض انسان ہیں جن کے پاس ان کا دماغ ہے، جو انہیں کسی پل چین نہیں لینے دیتا، جو انہیں دکھ دیتا رہتا ہے۔ یہ غلط ہے، لیکن اپنی تمام تر غلاظت اور بے ترتیبی اور کنفیوژن میں سے خوبصورتی اور محبت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ خوبصورتی کا تصور پیدا ہونا یا نہ ہونا محض اتفاق کی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کون اس کی تلاش میں نکلتا ہے، کون اتنی جرت کرتا ہے۔ یہ لوگ آزاد ہیں اور آزادی چاہتے ہیں۔ میں ان میں سے ہوں۔ میں کوئی بندش قبول نہیں کر سکتی۔ میں کسی سے دلچسپی نہیں رکھتی، کسی کی پرواہ نہیں کرتی، صرف آزادی چاہتی ہوں، آزادی۔ وہ پرندے کی طرح بازو ہوا میں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ آزادی میری خواہش ہے۔ پھر وہ اچانک بیٹھ گئی۔ سلطان سنو، میرا کمرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چلو تمہیں دکھاؤں۔ چلو، وہ بولی۔ مگر کیسے؟ اس وقت سب سو رہے ہیں۔ میرے پاس باہر کے دروازے کی چابی ہے، ہم چپکے سے اوپر چڑھ جائیں گے، تم یہیں بیٹھو، میں دیکھ کر آتی ہوں، جب اشارہ کروں تو آ جانا۔ مجھ سے مزید اجازت لیے بغیر وہ چپکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں مبہوت بیٹھا رہا۔
تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دروازے میں آ کر اشارہ کیا تو میں بے خودی میں اپنا کوٹ وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اندر گرم پانی کے پائپوں کی ہلکی ہلکی حرارت تھی۔ ہم چوروں کی طرح دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ وہیں پر دوہری ہو گئی۔ چند منٹ تک اس کا سارا جسم خاموش ہنسی کے اثر سے ہلتا رہا۔ اس وقت وہ مجھے ایک ننھی سی چمکیلی آنکھوں والی بچی کی طرح لگی جو سب بڑوں کے سو جانے کے بعد اپنے ہم عمر بچے کے ساتھ کیک چرانے کا پروگرام بنا رہی ہو۔ اس وقت اگر کسی کو تمہاری موجودگی کا علم ہو جائے تو ہم دونوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے، وہ بولی۔ مجھے ان باتوں میں بڑی آزادی کا احساس ہوتا ہے، بڑے ایڈونچر کا۔ تم دوسرے شخص ہو جو میرے کمرے میں آئے ہو، پہلے میرو آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا رہا۔ اس کا کمرہ ہر لڑکی کے کمرے کی طرح تھا، مگر سخت بے ترتیب۔ صرف دیواروں پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے سیاہ رنگ کے بدحیت پرانی دیمک زدہ لکڑی کے ٹکڑے دھاگوں کے ساتھ کیلوں سے ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ ڈرفٹ ووڈ ہے، میں ڈرفٹ ووڈ جمع کرتی رہتی ہوں۔ تم بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں، یہ تم لے لو۔ اس نے ایک لکڑی دیوار سے اتار کر میری طرف بڑھائی۔ لے لو، یہ میری سب سے قیمتی لکڑی ہے۔ یہ میں نے پار سال اٹلانٹک میں سے پکڑی تھی۔ اور یہ، اس نے دوسری لکڑی اتار دی، میری سب سے خوبصورت لکڑی ہے۔ یہ بھی تم لے لو۔ پھر وہ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے چومو۔ اس کی آنکھوں سے تیز شعائیں نکل رہی تھیں۔ میں نے جھک کر آہستہ سے اس کے ہونٹوں کے کناروں کو چوما۔ پھر میرے دماغ میں آگ لگ گئی۔ دونوں لکڑیاں فرش پر پھینک کر میں نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا۔ بلانکا، میں چیخا، میں بچہ نہیں ہوں۔ مجھے تمہارے کھلونے نہیں چاہیے۔ میں تمہارا دوست بھی نہیں ہوں۔ مجھے تم سے عشق ہے۔ میری بلند ہوتی ہوئی آواز کو سن کر وہ چند لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی۔ پھر تیزی سے لپک کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر مجھے باہر دھکیل دیا۔ بند دروازے کے پیچھے مجھے اس کے تیز تیز سانس لینے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز سنائی دی۔ پنجوں کے بل بھاگتا ہوا میں سیڑھیاں اترا اور باہر نکل آیا۔ برف گرنی پھر شروع ہو گئی تھی۔ خاموش سفید رات میں میں اپنے کوٹ کے پاس سن کھڑا دل کے دھڑکنے کی آواز سنتا رہا۔ برف باری شدید ہو گئی۔ در و دیوار، شجر اشجار اور حد نظر تک زمین و آسمان دودھیا سفید رنگ میں رنگے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ میں دن بھر لیبوریٹری میں اور رات گئے تک اپنے کمرے میں کافی پیتا اور کام کرتا رہتا تھا۔ میرا وظیفہ صرف ایک ٹرم کا تھا اور انہی چند مہینوں میں مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا تھا۔ لائبریری سے لائی ہوئی کتابوں کے ڈھیر میری میزوں پر، کرسیوں پر اور صندوقوں پر پڑے رہتے تھے۔ اس سرد، بے رنگ اور بے بو دنیا میں یوں لگتا تھا کہ پڑھنا اور کام کرنا انسان کی آخری جائے پناہ رہ گئی ہے۔ اور پھر دفتن ایسا ہوا کہ اس سرد، بے رنگ دنیا میں بلانکا کے لیے میرا جذبہ کافور ہونے لگا۔ کبھی کبھی لیبوریٹری میں کام کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر میں اسے صاف طور پر محسوس کرتا، دل ہی دل میں اس پر متعجب ہوتا، پھر اطمینان اور پشیمانی کا گہرا سانس لیتا اور خوردبین پر جھک جاتا۔ ایک مہینے کے اندر اندر میں پھر جذباتی طور پر مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اب بھی ہم اکثر ملتے تھے، مہینے میں ایک آدھ بار۔ اب بھی میں، بائرن، جین اور بلانکا ڈریگن میں اپنی مخصوص میز کے گرد جمع ہوتے، یونیورسٹی یونین کے جلسوں میں غل مچاتے اور اکٹھے اسکینگ کے لیے جاتے۔ مگر اب وہ بات نہ رہی تھی۔ جلتے ہوئے جذبے کی ساری بے چینی اور سارا درد اب گزر چکا تھا اور اس کی جگہ ہلکی سی پشیمانی اور گہرا اطمینان اور دائمی رفاقت کا احساس رہ گیا تھا۔ اب ہم برابر کی سطح پر آ گئے تھے اور اس پر خوش تھے۔ اس رات والے واقعے کا ذکر کسی نے کبھی نہ کیا۔ بائرن پر برابر دیوانگی کا وہ دور گزر چکا تھا اور اس نے داڑھی ہی صاف کروا دی تھی، لیکن موسیقی میں اس کی دلچسپی بڑا سنجیدہ اور بالغ جذبہ بن چکی تھی۔ وہ گہرے شعور کے ساتھ اب اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جین کے ساتھ اب اس کی مکمل صلح تھی۔ بلانکا اسی طرح حسین، متلون مزاج اور بڑی عزیز دوست تھی۔ اس کے باوجود اس کی دلکشی اور اس کے تلون اور اس کی ساری شخصیت کے مہمے کے بارے میں ایک گہرا استعجاب، گہرا تجسس میرے دل میں راہ پا گیا تھا، جس کی ہلکی ہلکی آنچ ہر وقت اندر سلگتی رہتی تھی اور کبھی مجھے پورے طور پر اس سے بے نیاز نہ ہونے دیتی تھی۔ گو اس کے بعد میں نے شعوری طور پر اس سلسلے میں کبھی کوئی کوشش نہ کی، لیکن پھر بہار کا موسم آیا اور برف ساری پگھل گئی اور نئی کوپلوں کے رنگ فضا میں بکھر گئے۔ سالانہ پروم ڈانس سے 3 ہفتے پہلے مجھ پر انفلوئنزا کا حملہ ہوا اور مجھے کیمپس ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک روز بلانکا مجھے دیکھنے آئی تو اس کے ہاتھوں میں سفید پھولوں کے گلدستے تھے۔ یہ بہار کے پہلے پھول ہیں، اس نے کہا، تمہارے لیے اگے ہیں، انہیں چومو۔
میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کو تکیے کے برابر رکھ دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر روزانہ کے قصے سنانے لگی۔ میں نے 5 روز سے شیو نہیں کیا تھا اور خاصا کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میں بیچ بیچ میں آنکھیں بند کر لیتا۔ ایک بار میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ خاموش بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ سلطان، کب واپس جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ آج سے پورے 1 مہینے بعد۔ تمہارا تھیسس مکمل ہو گیا؟ تقریباً۔ سلطان، وہ آگے جھک کر بیٹھ گئی۔ میں پروم ڈانس پر تمہارے ساتھ جاؤں گی اگر تم چاہتی ہو تو۔ میں نے کہا، میری ایک بات مانو۔ کہو۔ تم داڑھی رکھ لو۔ میں ہنسنے لگا۔ ہنسو نہیں پاگل آدمی، میری بات سنو۔ بس اسے بڑھنے دو چند روز تک، پھر اسے ترشوا لینا، وہ جیسے بائرن نے ترشوائی تھی۔ پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور اس روز میں بھی تمہیں ایک سرپرائز دوں گی۔ تم بھی داڑھی رکھو گی؟ کچھ نہ کچھ بہرحال ہوگا، تمہیں بڑی اچھی لگے گی، یقین کرو۔ رکھو گے نا؟ مان لو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، میری خاطر کہو ہاں۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے کچھ اس کی خاطر، کچھ پرانے وقتوں کی خاطر ہاں کر دی۔ بیماری سے اٹھتے اٹھتے مجھے 2 ہفتے لگ گئے۔ 10ویں روز جب وہ مجھے دیکھنے کو آئی تو سفید پھولوں کا گلدستہ بستر پر رکھ کر اس نے جیب سے قینچی نکالی اور انہماک کے ساتھ میری داڑھی تراشنے لگی۔ میں اس کی مشاقی فن پر حیران رہ گیا۔ ڈانس سے 1 روز پہلے وہ مجھے شہر لے گئی۔ ڈریگن میں آئس کریم کھانے اور کافی پینے کے بعد ہم واپس ہوئے۔ رستے میں وہ ہیئر ڈریسر کی دکان کے سامنے رک گئی۔ دیکھو، یہ ہمارا ہیئر ڈریسر جان ہے، اس سے سب طے ہو چکا ہے۔ یہ تمہاری داڑھی کو خوبصورتی سے تراش دے گا اور اسے سنہرا رنگ دے گا۔ اس نے کہا، دیکھو اب ضد مت کرنا ورنہ میں یہیں پر بیٹھ کر رونے لگوں گی۔ جان کے شیشے میں دیکھتے دیکھتے میری شکل تبدیل ہو گئی۔ اب تم بالکل جارج پنجم لگتے ہو، وہ میری پیٹھ ٹھونکتے ہوئے بولا۔ شکریہ، میں نے سنجیدہ جواب دیا اور پیسے دے کر باہر نکل آیا۔ جب بلانکا باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی، لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے سر پر سفید چمکدار جھلملاتی ہوئی چاندی کے تار بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بال چھوٹی عمر کے جپسی لڑکوں کی طرح کٹوائے تھے اور سلور گرے میں رنگائے ہوئے تھے۔ اپنی حجامت سے کم عمر لڑکا، بالوں کے رنگ سے بڑھیا اور اپنے حسین چہرے سے نوجوان عورت دکھائی دیتی تھی۔ سب کچھ ملا کر دیکھنے پر انسان چکرا جاتا تھا۔ میری بوکھلاہٹ کو دیکھ کر اس نے مضبوطی سے اسکارف سر پر باندھ لیا۔ ناچ کی شام کو ہم دونوں کے گرد میلا رہا۔ اس کو ان گنت لڑکوں اور مجھے ان گنت لڑکیوں کے ساتھ رقص کرنا پڑا۔ شام جب اپنے عروج پر تھی تو میں اور وہ اچانک آمنے سامنے آ گئے۔ ناچ کی گرمی اور شباب اور ایک دوسرے کی حیت کے مذہقے کے باوجود ہم نے اس وقت کوئی ایسی حرکت نہ کی جس کی کہ ہم سے توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے بجائے ہم نے تقریباً ایک ساتھ نظریں نیچے گرا دیں اور یوں جیسے پہلے سے کیے گئے فیصلے پر عمل کر رہے ہوں باہر نکل آئے۔ برآمدے کی بتیاں قصدن بجھا دی گئی تھیں۔ نیم تاریکی میں آہنی ریلنگ جھلملا رہی تھی۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے پوچھا۔ 8000 میل۔ وہ ریلنگ پر جھکی رہی۔ ہال میں بتیاں ایک ایک کر کے بجھائی جانے لگیں، حتیٰ کہ صرف چھت کا وسطی فانوس جلتا رہ گیا۔ نیچے ویانا کا والز ہو رہا تھا۔ بلیو ڈینیوب کی مانوس آہستہ آہستہ اٹھنے والی، قریب آنے والی، دور جانے والی، روح میں داخل ہونے والی، پگھلا دینے والی کیف آگی موسیقی ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اندھیرے میں میری طرف دیکھا۔ سلطان، اس نے کہا، ہم زندگی میں ہزاروں میل طے کریں گے، لیکن یہ 8000 میل شاید کبھی طے نہ کر پائیں۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم شہر کے بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ ڈریگن میں چند منٹ بیٹھنے کے بعد وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کئی ایک جگہیں بیٹھنے کے لیے تجویز کی، لیکن وہ چلتی گئی۔ مجھے کچھ ایسا لگا کہ جیسے بیٹھنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تھکا کر چور کر دینا چاہتی ہو، مگر پھر وہ ایک ادھ کھلے آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ آئس ہاکی کا اسٹیڈیم تھا، جہاں پر 2 روز پہلے ایک مشہور میچ ہو چکا تھا، جس میں یونیورسٹی کے تماشائی لڑکوں نے بڑی دھاندلی کی تھی اور قصہ ڈین جنکنز تک پہنچا تھا۔ ہم نیم تاریک گیٹ میں داخل ہوئے۔ ہمارے چاروں طرف 25,000 نشستیں خالی پڑی تھیں اور اس عظیم اسٹیڈیم میں اس وقت صرف ایک وسطی لائٹ جل رہی تھی، جو نیچے برف کی چمکتی ہوئی سفید سطح پر روشنی کا چھوٹا سا گول دائرہ بناتی تھی۔ چند مزدور پھاوڑوں کی مدد سے فالتو برف کو سمیٹ رہے تھے اور اگلے کھیل کے لیے برف کا میدان ہموار کر رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر ہمیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور کام میں مصروف رہے۔ ہم ان گنت سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سب سے پچھلی تاریک رو میں جا کر بیٹھ گئے۔ چاروں طرف سے خالی اسٹیڈیم کی بے کرا وسعت عود کرائی تھی۔
اور بیچ میں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے ہوئے ہم دونوں کی چھوٹی چھوٹی دھندلی اکلوتی شکلیں بے ٹھکانہ فقیروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس جگہ جہاں پر ہم نے ہمیشہ روشنیوں کا اور انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا، اچھلتا کودتا، ناشتا اور شور کرتا ہوا پر رونق سمندر دیکھا تھا، اب ہم خاموش اور اکیلے بیٹھے تھے، اور ایک عظیم اور خوفناک احساس تنہائی نے ہمیں اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دور نیچے تین بڈھے بدحال مزدور پھاوڑوں سے برف کی سطح ہموار کرتے ہوئے روشنی کے دائرے میں داخل ہو رہے، روشنی کے دائرے سے نکل رہے تھے، اور بیچ بیچ میں بھاری اداس آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخر بلانکا نے، جو نیچے روشنی کے گیلے چمکدار دائرے میں ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی، خفیف جھرجھری لی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرو نے یہاں ہاکی کھیلنا سیکھا تھا، اس نے کہا۔ میرو کو تم بہت یاد کرتی ہو۔ میرا لہجہ حسد کے کسی جذبے سے حیرت انگیز طور پر پاک تھا۔ اس سے میرا بھائی چارہ تھا۔ یہ تمہارا میرے کچھ پلے نہیں پڑا، میں نے کہا۔ مجھ سے بھی ہے اور بائرن سے بھی ہے اور ساری دنیا سے ہے۔ تم غلط سمجھے ہو، وہ بولی۔ اور کسی سے نہیں تھا، صرف اس سے تھا۔ کوئی بڑا خاص آدمی ہوگا یہ مسٹر میرو۔ وہ روشنی کے دائرے میں دیکھتی رہی۔ میرو ہسپانوی خانہ جنگی کی اولاد تھا۔ اس کے ماں باپ فرانکو کی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے سول وار کے دوران ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ان دنوں وہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لیے لیے پھرتے تھے۔ تم کہو گے محبت کرنے کی کسے فرصت تھی، لیکن محبت کرنے کے لیے کسے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرو ایک پہاڑی غار میں پیدا ہوا۔ اس کے چند ماہ بعد وہ دونوں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ میرو کو ایک بوڑھے سپاہی نے پالا۔ جب میرو 15 برس کا ہوا تو بوڑھا سپاہی بھی مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے وہ میرو کو سب کچھ بتا گیا۔ میرو بڑی اٹل شخصیت کا مالک تھا۔ میں اپنے ماضی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، اس نے مجھے بتایا، اور نہ میری خواہش ہے۔ میں بہت بڑا جرنلسٹ بنوں گا۔ ان دنوں میں اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ میری زندگی میں پہلا اور آخری مرد تھا۔ میں اس سے بہت خوفزدہ رہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے تباہ کر دینے پر قادر تھا۔ لیکن اس نے مجھ سے کہا، زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو دنیا سے بھائی چارہ کرو پاگل لڑکی، باقی سب بیکار ہے، سب بھول جاؤ۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنی دیوانگی پر قابو پانے لگی، لیکن میرے پاس اس کا ذہن نہ تھا۔ وہ اپنے حادثے کو بھول گیا تھا، میں اپنے حادثے کو نہیں بھول سکی۔ میرو کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ اداسی سے ہنسی۔ میرو کو کون یاد کرتا ہے؟ وہ تو محض ایک سمبل تھا۔ سمبل؟ ہاں، اس نے مختصراً کہا۔ دفتن میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یکساں اداس آواز میں اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ 3 سال میں ان کے ہاں 3 لڑکے ہوئے۔ پھر میری ماں بیمار پڑ گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ مزید بچے کی پیدائش ناممکن ہے۔ وہ گھر میں ایک بیٹی بھی چاہتے تھے۔ وہ خوشحال لوگ تھے، چنانچہ وہ ہوم پہنچے۔ لاوارث بچوں کی رہائش گاہ کو عموماً محض ہوم کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور سب سے پیاری بچی کو منتخب کر کے گھر لے آئے۔ میں سیکنڈری اسکول میں تھی جب مجھے یہ سب کچھ بتایا گیا۔ اس وقت میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بچی کی حیثیت سے گھر بھر میں ممتاز تھی، اور بھائیوں نے میری عادت کافی حد تک بگاڑ رکھی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ پیسے جیب خرچ کے لیے ملتے تھے، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ لاڈ پیار کیا جاتا تھا۔ پھر ایک روز جب میرے بھائی باہر گئے ہوئے تھے، میرے باپ نے مجھے پاس بلایا۔ میری ماں بھی قریب بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ میرے باپ نے کہا، اب تم سمجھدار ہو گئی ہو، اور ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔ اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن ایک بات وہ چھپا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے اصل ماں باپ 2 غریب انگریز میاں بیوی تھے، جو کچھ روز پہلے انگلستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور میری پیدائش کے فوراً بعد ٹریفک کے ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔ میں اداس ہو گئی۔ مجھے افسردہ دیکھ کر اس نے کہا، دنیا میں سب بچوں کی پیدائش محض حادثاتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن تم وہ خاص الخاص آدمی ہو جسے منتخب کیا گیا ہے۔ سینکڑوں بچوں میں سے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ میں خوش ہو گئی، ان کا فرض پورا ہو گیا۔ وہ اس بات کو بھول گئے، مگر میں نہ بھول سکی۔ یہ نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں 1 درجن ماہران نفسیات کے پاس جا چکی ہوں۔ آخر مجھے پتا چلا کہ ماہران نفسیات اگر احمق نہیں تو خوش فہم ضرور ہوتے ہیں۔ اس روز ان دونوں میاں بیوی نے، جو میرے ماں باپ ہیں، میرے دل میں ایک خوف بٹھا دیا تھا جسے آج تک کوئی نہیں نکال سکا۔ وہ مجھ پر اسی طرح مہربان رہے جس طرح ہمیشہ سے تھے، اور میرے بھائی اسی طرح مجھے لاڈ پیار سے بگاڑتے رہے، اور میں اسی طرح کنبے کا خاص الخاص فرد بنی رہی۔ لیکن اس روز کے بعد میں نے ایک بار بھی یقین کے ساتھ کبھی نہ سوچا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو 16 سال سے ان لوگوں کے ساتھ رہتی آئی ہوں۔
میرے ماں باپ نے کبھی میری داخلی زندگی کو جاننے کی کوشش نہ کی، انہیں اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میرے باپ کے روزانہ کام کے اوقات بڑھتے گئے، 8 سے 10 اور 10 سے 12 گھنٹے ہوئے، اس لیے کہ ہم خوشحال سے خوشحال تر ہو سکیں، اس لیے کہ ہمارے ہمسایوں کے پاس بڑھیا فرنیچر تھا اور ہم ان سے بازی لے جانے پر مصر تھے، صرف اس بنا پر کہ ہم ان کے بازو میں رہتے تھے۔ مذہب ہمسائے کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے نا۔ ہم ان سے محبت کرنے میں مصروف تھے کہ اس ملک میں یہی طریقہ محبت کرنے کا رائج ہے۔ پھر انہوں نے بڑی عمدہ کار خریدی اور میرے باپ کی زندگی کا اولین مقصد ان کی ایسی کار خریدنا بن گیا۔ میرا باپ بڑا کامیاب شخص ہے۔ ایک دن آیا کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو ہمارے ہمسائے کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ پھر میرے باپ نے مکان چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب ہم اپنے تمام ہمسایوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے اور یہ لوگ اس قابل نہیں رہے تھے کہ ہم ان میں رہتے چلے جائیں۔ ہم نئے مکان میں آ گئے جو بڑے فیشنیبل علاقے میں تھا۔ میرے باپ نے آرام دہ مکان میں ذرا دیر رک کر سستانے کے بجائے اپنے کام کے اوقات مزید بڑھا دیے۔ اب وہ آدھی آدھی رات تک گھر پر کام کرتا رہتا تھا، اس لیے کہ اپنے نئے ہمسایوں میں ہم سب سے زیادہ بدحال تھے اور ان سے ٹکر لینے پر مصر تھے، محض اس بنا پر کہ ہم ان کے بازو میں رہتے تھے۔ میں تمہیں الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہی، یہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ یہاں فرد تباہ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ سال کے آخر پر اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں اور فی کس دنیا میں سب سے زیادہ کما رہے ہیں اور اپنے جسموں کو دنیا کی عمدہ ترین غذا پر پال رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری روحوں کو دن بھر میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے، اس کے اعداد و شمار ابھی تک شائع نہیں ہوئے۔ معاف کرنا، میں بھٹک گئی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ماں باپ کو ذرا فرصت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے بچوں کو دنیا کے خوش قسمت بچوں میں تصور کرتے تھے، اور وہ شاید غلطی پر بھی نہ تھے، لیکن میں اب بدل چکی تھی۔ جہاں میں پہلے ہر وقت ناک چڑھائے رہتی تھی، وہاں میں اب اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو گہری احسان مندی اور خوف سے دیکھنے لگی تھی، جیسے کہ میں اس گھر میں چور دروازے سے داخل ہو کر غاصبانہ قبضہ جما بیٹھی تھی اور یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے اور مجھے مستقل برداشت کیے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے وہ مجھے بہلانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، وہاں اب میں نے ہر چھوٹی موٹی بات میں انہیں خوش کرنے کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں موقع بے موقع مسخرے پن کی حرکتیں کرتی اور وہ قہقہے لگاتے اور میں دل میں مطمئن ہو جاتی، آزردہ ہو جاتی، پریشان ہو جاتی۔ میں یکلخت جوان ہو گئی تھی، شاید بوڑھی ہو گئی تھی۔ اپنی نئی زندگی میں عظیم داخلی پریشان حالی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اپنے اوپر تک بالکل غیر فطری شخصیت کا خول چڑھانا پڑا، اپنی شرمندگی کو، اپنی خفت کو، اپنے احساس جرم کو چھپانے کے لیے۔ کسی کو فرصت نہ تھی یہ سب جاننے کی کہ مجھ میں یہ تبدیلی کیوں کر آئی۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، سب کا فرض پورا ہو چکا تھا، صرف میرا فرض باقی رہتا تھا۔ پھر ایک روز رابرٹ کو میں نے اپنا ہمراز بنا لیا۔ وہ سیکنڈری کے آخری سال میں میرا ہم جماعت اور گہرا دوست تھا۔ ایک دن میں اور وہ جھوٹ موٹ کے میاں اور بیوی بن کر ہوم جا پہنچے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم کوئی بچہ گود لینا چاہتے ہیں اور درخواست دینے سے پہلے انکوائری کے لیے آئے ہیں۔ ہم وہاں بے مقصد گھومتے اور ان کی فائلیں دیکھتے رہے۔ پھر میں نے وہاں کی سب سے بوڑھی میٹرن کو ایک طرف لے جا کر اپنے بچپن کی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ کیا وہ اس بچی کو جانتی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کیا اور میری طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تم اس لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکی میری بچپن کی ساتھی تھی اور 1 سال کا عرصہ ہوا کہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ بدحواس ہو گئی اور کہنے لگی کہ قانونی طور پر ہوم کو اس کی اطلاع ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ وہ اپنی فائلوں کی طرف دوڑی، لیکن جاتے جاتے اپنی بدحواسی میں مجھے بتا گئی کہ یہ لڑکی 17 سال ہوئے اس کے سامنے ہی لائی گئی تھی، اور کہ جاڑوں کی اس صبح کو یہ لڑکی شہر سے باہر باغ کے ایک بینچ پر ٹھٹرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، باپ قانونی طور پر شاید کوئی تھا ہی نہیں۔ اسی شام میٹرن ہمارے گھر آئی اور میرا پول کھل گیا۔ مجھے کھلے بندوں مجرم قرار دیا گیا اور 1 ہفتے تک میرا باہر نکلنا اور گھر والوں سے میری بول چال بند کر دی گئی۔ لیکن اب مجھے پرواہ نہ تھی۔ میرے دل میں نفرت اور جرم کی آگ بھڑک اٹھی، ایسی آگ جو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے بھی جاتی ہے اور زندہ رہنے کا اور جی بھر کر نفرت کرنے کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے۔ میرے اور ان لوگوں کے درمیان اب ایک جھوٹ جنم لے چکا تھا جس کے بل پر ہم رہ رہے تھے۔
وہ جھوٹ جو دوست اور دوست، بھائی اور بہن، میاں اور بیوی اور ماں اور بچے کے مابین پیدا ہو جاتا ہے، اور دو انسانوں کو، دو ساتھ ساتھ رہتے سہتے، کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہوئے انسانوں کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو کر نفرت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ان کی ہر مہربانی، ہر نیک دلی اور ہر وارفتگی اب مجھے اپنے اوپر ان کا احسان عظیم دکھائی دیتا تھا، کہ جیسے میں ان کی 17 سال کی جمع شدہ لطف و عنایات کی مقروض ہوں۔ اس خیال نے کہ دنیا میں کوئی میری پیدائش کا خواہش مند نہ تھا، کہ خدا نے اپنے عکس میں مجھے تخلیق کیا اور اس پر شرمندہ ہوا، کہ میرا وجود ایک جرم تھا جو سڑک کے کنارے سرزد ہوا اور پکڑا گیا اور نشر ہوا، لیکن کسی کے سر نہ چڑھا، اور ساری دنیا کی ذمہ داری بن گیا کہ جو بعد میں ترس کھا کر پناہ میں لے لیا گیا، اور اس خاطرداری سے پالا گیا جس سے سیامی بلی یا فوکس ٹیریئر کتے کے بچے کو پالا جاتا ہے، کہ جسے بڑا ہونے پر احساس دلایا گیا کہ یہ جو اس کے سر پر سایہ اور ایک کنبے کی رفاقت اور نگرانی اور کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا اور ماں باپ کی محبت اور دوسری اتنی ساری چیزیں اسے مہیا کی گئی تھیں، ان پر اس کا کوئی پیدائشی حق نہیں تھا، بلکہ یہ عنایات تھیں جو اس پر کی گئی تھیں، اور بدلے میں اس سے ہر شے کے لیے شکر گزاری کی توقع رکھی جاتی تھی۔ اس خیال نے میری ساری شخصیت کو مسخ کر دیا۔ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، حد تو یہ ہے کہ اس میں کسی کا بھی قصور نہ تھا۔ پھر میں یونیورسٹی میں آ گئی۔ اب تک وہ میری کل تعلیم پر $10,000 خرچ کر چکے ہیں۔ ایک اور خیال جو ہر دم میرے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ ہے کہ ایک روز میں ان کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گی، پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ پچھلی گرمی کی چھٹیوں میں نے 3 ماہ تک ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ویٹریس کا کام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے آتے ہوئے ٹرک ڈرائیور اور گندے گندے فیکٹری ورکر میری کمر میں انگلیاں چبھویا کرتے تھے۔ آزادی کی خواہش اتنی طاقتور ہے۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا تھا کہ جیسے میرے کندھوں پر پر ہیں اور میں اڑ رہی ہوں اور اڑتی جا رہی ہوں، اور پھر بادل آ گئے ہیں اور ان کے بیچ بیچ میں اوپر اٹھ رہی ہوں اور نیچے اتر رہی ہوں، اور ابھی غائب ہو جاتی ہوں، ابھی باہر نکل آتی ہوں۔ پھر بادلوں پر ایک جگہ رک کر میں نے دم لیا اور دوبارہ اسی آسانی اور تیزی کے ساتھ اڑنے لگی۔ اب نیچے سفید بادلوں کا فرش تھا اور اوپر نیلا آسمان تھا، اور چاروں طرف بے کراں وسعت تھی اور سناٹا تھا اور امن تھا اور آزادی تھی، اور میں کوشش کیے بغیر جس طرف چاہتی تھی مڑ جاتی تھی، کبھی تیز کبھی ہولے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ میری بے آواز بے حرکت اڑان تھی، اور آزادی اور وسعت ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ میں فرط مسرت سے چلا اٹھی، یہ آسمان میرا ہے۔ پھر اسی مسرت کے مارے میں رونے لگی اور میری آنکھ کھل گئی۔ آج اس بات کو کئی برس گزر چکے ہیں اور میں اس خواب کے لیے ترس گئی ہوں۔ ہر روز رات کو جب میں خواب آور دوائی کھاتی ہوں تو اس کے لیے دعا مانگتی ہوں، لیکن یہ خواب پھر کبھی نہیں دیکھا۔ گھر میں میری 2 شخصیتیں ہو گئی تھیں، یہاں پہنچنے پر 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، پتہ نہیں کتنی ہو گئیں۔ ہر مرد سے مجھے خوف آنے لگا، اب تک آتا ہے۔ ہر مرد کو دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے، یہ مرد میرے قریب آ گیا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ دنیا کے ہر مرد کی جانب سے میرے دل میں بدظنی پھیل گئی ہے، حالانکہ تمہیں سن کر تعجب ہوگا کہ آج تک کسی مرد نے مجھے ذرا سا بھی دکھ نہیں دیا۔ ہر مرد کی کشش سے بچنے کے لیے میں نے اپنے اوپر کتنے ہی خول چڑھا لیے ہیں۔ میں نے باتیں کرنے کا اور باتیں کرتے جانے کا فن سیکھا ہے۔ میں دنیا کے ہر موضوع پر نہایت دلچسپ اور معلومات افزا گفتگو کر سکتی ہوں، حالانکہ مجھے کسی ایک موضوع کے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ میں دنیا کی عظیم کتابوں اور عظیم موسیقی اور انگلستان کی سیاسیات اور کیمپس کے سارے سکینڈلز کے متعلق ایک ہی سانس میں، ایک ہی موڈ میں، یا اپنی مرضی کے مطابق مختلف موڈوں میں بڑی کامیابی اور نفاست کے ساتھ باتیں کر سکتی ہوں، اور اس سارے دوران میں مجھے برابر یہ خیال رہتا ہے کہ یہ شخص، یہ خوبصورت اور پرکشش اور ذہین مرد مجھ سے مروب ہو رہا ہے، میرے قبضے میں آ رہا ہے، میرے قبضے میں آ چکا ہے، مسحور ہو چکا ہے۔ اب یہ میرے بس میں ہے کہ اسے رکھوں یا چھوڑ دوں، اٹھا لوں یا گرا دوں یا اس کا دل توڑ دوں۔ اس سارے دوران میں مجھے برابر یہ خیال رہتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہوں، چنانچہ اسے میرے نزدیک نہیں آنا چاہیے۔ اس کو میری حقیقت کا علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس سے پہلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کروں گی۔ میں اپنی ساری مرکب شخصیتیں، اپنا سارا ذہن، اپنا سارا فن استعمال کروں گی، اسے مروب کروں گی، اسے چھوڑ دوں گی۔ بیشتر اس کے کہ یہ مجھے تباہ کر دے، میں اسے تباہ کر دوں گی۔ یہ میری زرہ بختر ہے، میری زندگی ہے، اور حد یہ ہے کہ میں اس ساری بات کو جانتی بھی ہوں۔ آج تک میری اپنے آپ سے یا دنیا سے مکمل صلح نہیں ہو سکی۔ میں نے بڑے خلوص سے کوشش بھی کی ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ تم کوئی پادری ہو
اور میں اقبال جرم کے لیے آئی ہوں۔ میں پادریوں سے بھی مل چکی ہوں۔ پادری احمق ہوتے ہیں اور انہوں نے طوطے کی طرح اپنا سبق رٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی میری طرح اپنی شخصیت پر کھول چڑھا کر رکھتے ہیں، چنانچہ بے اثر ہوتے ہیں اور ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم سے شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بارے میں اوٹ پٹانگ سوچتے رہو۔ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم نے بڑی مضبوط اور خوشحال سوسائٹی بنائی ہے اور اس پر نازا ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، جو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر آخری تجزیے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس کی آواز، اس کے الفاظ کے سحر سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، وہ پھر بولی، کہ آج تک میرو کے علاوہ کسی مرد نے مجھے متاثر نہیں کیا، اور میرو نے خود ہی میرے قریب آنے سے احتراز کیا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور میں اس کی شکر گزار ہوں، لیکن سلطان، میں اس شخص سے ڈرتی ہوں جو ایک روز آئے گا جسے میں نظر انداز نہ کر سکوں گی۔ پھر میں کیا کروں گی سلطان؟ بلانکا، میں کھنکھارا، مجھے پتا نہیں تم کیا کرو گی۔ تمہیں پتا نہیں میں کیا کروں گی؟ اس نے سہم کر دہرایا۔ میں نے دوبارہ گلا صاف کیا۔ بلانکا، میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم لوگوں میں دوست لڑکیوں کو چومنے کا رواج نہیں ہے، لیکن میں رک گیا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بڑے دکھ بھرے پیار سے مسکرائی۔ رواج کو توڑنا چاہتے ہو پاگل آدمی؟ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ میری طرف اٹھا دیا۔ جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اسٹیڈیم کے دروازے پر کھڑے ہوئے مزدوروں نے میری سرخی مائل سنہری داڑھی اور سیاہ سر اور گندمی رنگت کو اور بلانکا کے سفید بالوں اور ہمارے گہرے اداس خاموش چہروں کو اچنبھے اور تمسخر سے دیکھا۔ کیمپس کا راستہ ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ گرجے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، سلطان، لوگ عبادت کرتے ہیں تاکہ خدا کو پا سکیں۔ میں خدا کی تلاش میں ہوں تاکہ محبت کر سکوں۔ اپنی اپنی جگہ پر ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ مجھے چومو۔ تم ٹھیک کہتی ہو محبوب لڑکی، میں نے کہنا چاہا لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا، صرف آہستہ سے شب بخیر کہہ کر چلا آیا۔ پھر آخری منظر آتا ہے، آخری منظر جو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ شوخ اور گہرا ہوتا ہے اور تیزی سے نکل جاتا ہے۔ یونیورسٹی ٹاؤن کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن اور 3 محبوب چہرے ہیں اور میرا سامان رکھا جا چکا ہے اور لمبا سا سبز ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور بائرن کہتا ہے، جب میں اپنا ذاتی آرکیسٹرا لے کر عالمی دورے پر آؤں گا تو صرف تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اسپیشل پرفارمنس دوں گا، رائل کمانڈ پرفارمنس۔ اور بلانکا کہتی ہے، یاد رکھنا، ایک نہ ایک روز میرا جہاز تمہارے ساحل پر آ لگے گا، میرا انتظار کرنا۔ اور جین محض خاموش کھڑی اپنے میٹھے تبسم کے ساتھ دیکھے جاتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں یاد رکھنا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ پھر ہاتھ ملتے ہیں اور رومال ہلتے ہیں اور مسکراتے ہوئے چہرے اداس ہو جاتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر اداس ہو جاتے ہیں، پھر ہجوم میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر باہر نکل آتے ہیں، پھر دور ہو جاتے ہیں، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ گاڑی پہاڑ کا موڑ کاٹتی ہے اور سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ چند مہینوں تک بلانکا کے خط آتے رہتے ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں۔ بائرن کا خط کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ بلانکا ایک یوکرائنی لڑکے میں شدت سے دلچسپی لے رہی ہے۔ پھر اطلاع ملتی ہے کہ دونوں نے شادی کا اعلان کر دیا ہے اور بلانکا بڑی خوش ہے۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کئی ماہ تک بائرن کا خط نہیں آتا۔ پھر آج اس کا آخری خط موصول ہوتا ہے، جسے جیب میں رکھ کر میں باہر نکل آتا ہوں اور خزاں کی سہ پہر کے پرسکوت سحر کو محسوس کرتا ہوں اور سامنے والے کھیت میں دنیا کے سب سے دلگداز منظر کو دیکھتا ہوں اور ندی پر جھک کر اس سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اب ندی کے پل پر شام پڑ رہی ہے اور بہت سارا وقت منظر منظر کر کے پانی میں بہتا ہوا گزر گیا ہے۔ اب کسان یہاں سے جا چکا ہے اور درختوں میں رکی ہوئی ہوا چلنے لگی ہے اور یاد کرتے ہوئے دل کا خوف اترتا جا رہا ہے۔ میں خط کو جیب سے نکالتا ہوں اور دن کے آخری اجالے میں آنکھوں کے قریب لاتا ہوں۔ شادی سے 2 ہفتے قبل وہ نیاگرا گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے مجھے اور جین کو پکچر کارڈ بھیجے۔ شام کو جان بچانے والوں کے دستے نے 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد دریا میں سے اس کی لاش برآمد کی۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق وہ ریلنگ پر بیٹھی تصویریں لے رہی تھی کہ پھسل کر آبشار میں جا گری۔ موت حادثاتی طور پر عمل میں آئی۔ میں نے اور جین نے بہرحال ہنی مون کے لیے نیاگرا جانے کا خیال ترک کر دیا ہے۔ خدا حافظ، تمہارا ڈیوڈ ایف بائرن۔ میں ایک ایک سطر کو پڑھتا ہوں اور ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ اندھیرا میری نظر کے راستے کو روک دیتا ہے اور خوف کا سایہ میرے دل پر سے اتر جاتا ہے۔
ایک یاد مکمل ہوئی، ایک یاد ساتھ چھوڑ گئی۔ اب میں آزاد ہوں اور مستقبل کی طرف سفر کرتا ہوں۔ مستقبل جو فراموشیوں کی آماج گاہ ہے، جہاں وہ سب جو دنیا میں خالص ہے اور خوبصورت ہے اور نازک ہے اور نوجوان ہے اور دلیر ہے، خام اور بھدا بن جاتا ہے، ٹوٹ کر گر پڑتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، اور گو اس کرۂ ارض پر ساری انسانی آبادی کی پیدائش محض حادثاتی نوعیت کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پیدائش کے حادثے کو نہیں بھلا سکتے، جو اپنے خلوص اور ذہانت اور اپنے حسن اور اپنی دیانتداری کو یکجا رکھنے کی خاطر بہادری سے کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، اور بالآخر اپنی اعلیٰ تریات کی سفاکی کے مقابل ناپائیدار ثابت ہوتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ یہ لوگ زمانے کا ضمیر ہیں جو اپنے زور سے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانی حافظوں سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وقت کا ظلم ہے جس پر ہم قادر نہیں ہیں، جس کی برابری صرف ہماری ادنا یاد کی رحم دلی کرتی ہے۔ میں پل پر جھک کر کھڑکھڑاتا ہوا کاغذ آہستہ سے ندی میں گرا دیتا ہوں۔ پانی کی سطح پر اندھیرا اتر آتا ہے۔ اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ تم اکیلی ہی نہیں ہو بلانکا۔